بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 8 سے، سورہ بروج آیت نمبر 8 سے آج ہماری تفسیر ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ واقعہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا. دیکھیں، ایک ذو نواس کافر بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو گڑھا کھود کر اس میں انگار جلایا، پھر تمام مسلمانوں کو اس میں پھینک دیا. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مختصر. تو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ اس میں کیا ہے، مومنوں کو جلایا گیا، گڑھا میں پھینک کر، انگار کے گڑھے میں پھینک کر مومنوں کو جو ہے نا جلایا گیا. اس طرح اگر آپ اس صورت پہ غور کریں گے، سورہ بروج کے، سب لوگ اپنے ہاتھ میں قرآن رکھ لیجئے، اس صورت کے ہر آیت میں تسلی ہے. یاد رکھیں، اس صورت کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دیتا ہے جن لوگوں کو جلایا گیا ہے. ہر آیت میں تسلی ہے. تھوڑا آپ غور کیجئے. پہلی جو آیت ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے. تسلی کیسا ہے؟ ان لوگوں کو جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا ذلیل کر کے گڑھا میں پھینک دیا گیا. لوگوں کے کافر لوگوں نے ان کو ذلیل کر کے گڑھا میں پھینک دیا، جلا دیا مسلمانوں کو. اللہ نے فرمایا کہ والسماء ذات البروج، آسمان میں تمہارا بڑا مقام ہے. یا اللہ نے فرمایا کہ والسماء ذات البروج، یعنی کہ تھوڑا والسماء، یعنی کہ آسمان میں جو ہے نا آپ کا بڑا مقام ہے. دنیا میں تو یہ لوگ آپ کو ذلیل کرے، لیکن والسماء ذات البروج، قسم میں آسمان کی جو ستاروں والا ہے، یعنی کہ بلند، یعنی کہ آپ کا جو شمار جو ہے نا آسمان میں بلند مقام ہے. آپ کا فرشتوں کے پاس آپ کا بلند مقام ہے، اللہ کے پاس آپ کا بلند مقام ہے. جن لوگوں کو بھی یہ کافر ستاتے ہیں، جلاتے ہیں گڑھا میں ڈال کے، ان لوگوں کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. جیسا کہ آج کے ماحول میں اگر کہا جائے، یہ غازہ والے جو مسلمان، جو توحید پرست، جن کو جلایا جاتا ہے، جن کو بام سے اڑایا جاتا ہے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ہے. والسماء ذات البروج، یعنی کہ یہاں جو ہے نا اہل علم نے فرمایا کہ سورہ بروج کی ہر آیت میں مومنوں کو تسلی ہے جن کو جو ہے نا تکلیف دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی موعود، قیامت کی، جس کا وعدہ کیا گیا. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن ہے. قسم ہے قیامت کے دن کے. اس میں بھی تسلی ہے کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کا عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اس میں بھی جو ہے نا ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جن مسلمانوں کی تکلیف، جن مسلمانوں کے کافر ستاتے ہیں. تیسری آیت دیکھیے، وشاہد ومشہود. وشاہد جمعے کا دن ہے، ومشہود عرفات کا دن ہے. یہ تفسیر صحابہ سے آ کر ہے. شاہد جمعے کا دن کیا مطلب ہے؟ جس طرح جمعے کے دن تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں مسجد میں، ومشہود عرفات کا دن، عرفات کا دن پوری دنیا والے ایک جگہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے اور کافروں کو اس کا بدلہ دیں گے، اور مومنوں کو اس کا جو ہے نا اس کا جو نعمت سے نوازیں گے جو ان کو تکلیف ہوئی اس دنیا میں. اس آیت میں مومنوں کو تسلی ہے، یعنی کہ سورہ بروج کے ہر آیت میں مومنوں کو تسلی ہے جن مومنوں کو ستایا جاتا ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو اڑا دیا جاتا ہے. تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس کی سورہ بروج کے ہر آیت میں تسلی دیتے ہیں کل اللہ تعالیٰ ان کو، کافروں کو ان کا سزا دے گا، دنیا میں تمہارا بڑا مقام ہوگا. یہ تمام چیزیں اللہ نے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کو ستایا ہے وہ لعنت ہیں، ان کے لیے لعنت ہے. یعنی کہ چاہے وہ آج بھی جو کافر مسلمانوں کو ستاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس میں بھی جو ہے نا ایک مسلمانوں کو تو سکون ملتا ہے کہ اللہ نے جو ہے نا ایک تسلی ملتی ہے. جن مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس میں تسلی ہوتی ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ النار ذات الوقود، ان کافروں کے لیے عذاب ہے. اس سے بھی کیا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی، تسلی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کا عذاب دینے والا ہے. یعنی کہ سورہ بروج کی ہر آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. خاص طور پر اصحاب الاخدود جن کو جلایا گیا، ان کو اللہ نے ہر آیت میں، اس آیت میں تسلی دیتے ہیں تمہارا مقام بڑا ہے، حشر کے میدان میں کیا ہے کافروں کا جو ہے نا بدلہ دیا جائے گا، تم کو انعامات سے نوازا جائے گا. یہ تمام باتیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 8 دیکھیں، وما نقموا منہم،
ان کا گناہ کیا تھا. وما نقمو ترجمہ کرنے کے لیے آسان ہے کہ ما اور اللہ ہٹا دیجئے. نقمو بدلا دیا گیا ہے منہم ان کو، ان مسلمانوں کو کیوں اس طرح بدلا دیا گیا ہے، کیوں ان مسلمانوں کو اس طرح آگ میں جلایا گیا ہے؟ کیونکہ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے. یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العزیز. اس سے بھی، اس آیت سے بھی ایک مسلمان کو تسلی ملتی ہے کل اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ذلیل و خوار کرے گا. العزیز، کل اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ذلیل و خوار کرے گا جو آج غزہ پر، جو مسلمانوں پر جو حملہ کرتے ہیں. عزیز یعنی کہ اس سورہ بروج کی ہر آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جن کو کافروں کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، جن کو کافروں کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ نے ہر آیت میں اس مومنوں کو تسلی دیتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ العزیز ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے، یہ کافر کبھی غالب نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الحمید، اللہ کا ایک نام حمید ہے. حمید کا دو معنی ہے. ایک ہے کہ جس کی تعریف بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ حمید. محمود کے معنی میں، محمود کا معنی ہے کہ وہ جس کی تعریف بیان کی گئی ہے. حمید کا ایک معنی اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. کیسے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی کہ الحمید کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. حمید جس کی لوگ کیا ہے تعریف کرتے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب ایک مسلمان پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولتا ہے، جب ایک مسلمان کھانے کے بعد الحمدللہ بولتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے. دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا الحمید کا معنی وہ جس کی تعریف بیان کی گئی ہے. ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، چلتے پھرتے سبحان الحمدللہ الحمدللہ، یہ تمام. الحمید کا ایک اور معنی خود اللہ تعریف بیان کرتا ہے. کس کی؟ نیک لوگوں کی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی ملئ خیر من. اگر آپ اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ دل میں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. حمید کا ایک معنی جو ہے نا ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. حمید کا ایک اور معنی اللہ ہماری تعریف کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الحمید. یہاں تسلی کیسا ہے؟ ان مصیبتوں کو، ان اصحاب الاخدود کو، ان لوگوں کو جن کو جلایا گیا، اللہ ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سورہ بروج کی ہر آیت میں ان مومنوں کو تسلی دیتا ہے جن کو تکلیف پہنچی ہے، جن کو کافروں کی طرف سے مصیبتیں پہنچی ہے. اس میں ہر آیت میں جو ہے نا ایک تسلی ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض. الذی جو، لہو اسی کے لیے، کون؟ اللہ کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات والارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، تمام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید، دیکھنے والا ہے. شہید کا معنی ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یہ جو لوگ جو کرتے ذو نواس، یہ کافر بادشاہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، شہید ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے تمام چیز. یہ جو کافر جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، شہید ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ملتی ہے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو غارت کرے گا. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو ہے نا جڑ سے اکھاڑ دے گا. یعنی کہ اس میں ایک تسلی ہے مسلمانوں کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر شہید ہے، دیکھنے والا ہے. شہید کا ایک معنی علم ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ جو کافر جو کرتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے. یعنی کہ ہر آیت پہ جو ہے نا تسلی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے ان الذین، بے شک الذین جو، فتنو کا جو یہاں معنی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو جلایا گیا، جن لوگوں نے جلایا. فتنو کا مطلب جن لوگوں نے جلایا. کن لوگوں کو جلایا؟ المؤمنین والمؤمنات. یہ کافر جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلا دیا گڑھا میں ڈال کے، وہ کون ہے؟ المؤمنین والمؤمنات. جن مومن مرد، مومن عورتوں کو جن کو جو ہے نا گڑھا میں ڈال کے جلا دیا،
جیسا کہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو جلایا گڑھا میں ڈال کے، اللہ نے فرمایا کہ ثم لم یتوبوا، دیکھیں دین کتنا آسان ہے، ثم پھر لم یتوبوا، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہتا ہے کہ آج ذو نواس اس نے کیا ہے مسلمانوں کو جلا دیا. اللہ نے فرمایا کہ اے ذو نواس آج بھی تیرے لیے موقع ہے تو توبہ کر کے آ جا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج بھی اللہ نے کہا. یہ جو کافر جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اس سے پہلے کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اگر تو سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے گا، اللہ تیرے پورے گناہوں کو معاف کرے گا. الاسلام تجب ما کان قبلہ، اسلام لانے اگر کوئی اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی تسلی کی بات ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا، اللہ ان لوگوں سے کہا کہ ثم لم یتوبوا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، فلہم عذاب جہنم، آپ کے لیے عذاب جہنم ہے. یعنی کہ یہاں آج بھی جو جیسا کہ اب کہا جائے تو غزہ والے جو ہے نا، یہ جو یہودی جو غزہ والوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، کئی یہودی ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے نا غزہ والوں کے مسلمانوں کو قتل کیا، غزہ کے مسلمانوں کو. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم آج بھی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اس سے پہلے تم نے جو جو گناہ کیا اللہ پورے معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کسی نان مسلم کو ملتے ہیں، دعوت دینے کے لیے ایک آیت کافی ہے. اسے کہو کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، ہاں اگر تم اسلام لا لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دین بڑا آسان ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بولتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، اے لوگوں تم لوگوں میں آسانی پیدا کرو، کبھی مشکل پیدا مت کرو. لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرو. اگر کافر سے مل کر بولو کہ اگر تم اسلام لا لے گا تیرے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. وہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جلایا. اللہ نے فرمایا کہ ثم لم یتوبوا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے، فلہم پس آپ کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، ولہم اور ان کافروں کے لیے عذاب الحریق، عذاب حریق جلنے والا عذاب ہے. حریق کا مطلب جلنے والا. اب جہنم میں تو عذاب ہوگی، جہنم میں تو انگار ہے، جلنے والا عذاب ہے. کیوں اللہ نے خاص طور پر یہاں فرمایا کہ عذاب حریق، جلنے والا عذاب ہے؟ کن لوگوں کو؟ ان کافروں کو جنہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو جلایا. کیوں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے عذاب حریق، جبکہ جہنم میں آگ ہے؟ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ عذاب حریق. شریعت کا ایک قاعدہ ہے، جیسا گناہ ویسا سزا، یاد رکھیں. انہوں نے مسلمانوں کو جلایا، اللہ اس کے بدلے میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلائے گا. کیونکہ جہنم میں دو قسم کا عذاب ہے، ایک زمہریر، ٹھنڈے پانی کا عذاب. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا ان کا عذاب بھی جہنم میں عذاب، جلانے کا عذاب ہی ہوگا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلا دے گا جہنم میں. یعنی کہ جیسا آپ گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے نا اس کا بدلہ دے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان چراتا ہے، کس سے چراتا ہے؟ ہاتھ سے چراتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹی جائے گی. جیسا گناہ ویسا سزا ہے، یاد رکھیں. شریعت کا یہ قاعدہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ عذاب حریق، یہ لوگوں کو جو ہے نا جلانے والے عذاب ہوگی ان کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جلایا. اللہ تعالیٰ جہنم بھی ان کو جلائے گا. جیسا گناہ ویسا سزا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ قتل ہے. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ جیسا گناہ ویسا سزا، کیسا مطلب؟ اہل علم نے فرمایا کہ زنا کرنے سے انسان کا پورا جسم فائدہ اٹھاتا ہے، انسان کا پورا جسم جو ہے نا مزہ کرتا ہے زنا میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قتل میں جو ہے نا اس کا پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. جیسا گناہ ویسا سزا، یاد رکھیں. جیسا گناہ ویسا سزا. زنا کرنے سے پورا جسم جو ہے نا مزہ اٹھاتا ہے. اسی وجہ سے زنا کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. کیسا قتل کریں گے؟ پتھر مار مار کے اسے قتل کریں گے. پتھر پورے جسم میں ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ پورا جسم نے مزہ اٹھایا تھا. یعنی کہ عذاب حریق سے جو قاعدہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، جیسا گناہ ویسا سزا، یاد رکھیں. انہوں نے مسلمانوں کو جلایا، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو جلائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے یہاں بھی جو ہے نا تسلی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا. آمنوا، ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب زبان سے بولتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، دل سے اسے مانتا ہے. ایک انسان زبان سے لا الہ الا اللہ بولتا ہے اور دل سے مانتا ہے، لیکن
دوسری جو بات ہے اس پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا اور عمل کرے الصالحات، نیک عمل کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو قاعدہ ہے الایمان قول و عمل، ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایمان زبان سے بولو لا الہ الا اللہ، اور عمل بھی کرو. ایک انسان صرف لا الہ الا اللہ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے، یاد رکھیں عمل صالح. اسی وجہ سے ایک مسلمان ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی کرنا چاہیے. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلُوا، تم عمل کرو الصالحات. الصالحات کا کیا مطلب ہے؟ صالحات مطلب دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ کا جو بھی عمل ہو وہ صالحات ہونی چاہیے. صالحات دو قسم، ایک ہے خالص کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بس میں نماز پڑھتا ہوں آپ کی تعریف کے لیے، آپ میری تعریف کریں اس وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ صالحات نہیں ہوا عمل. میں صدقہ کرتا ہوں آپ کی تعریف کے لیے، یہ عمل صالحات میں سے نہیں ہوا. آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں پھر لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے، یہ صالحات میں سے نہیں ہوا. یعنی کہ صالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ کریں خالص اللہ کے لیے. بس نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، روزہ رکھیں گے لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. صالحات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یاد رکھیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا مطلب جو ہے نا ایسا عمل جو ہے نا خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جیسا کہ بدعتی لوگ ہیں، کئی عمل کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، گمراہ ہیں وہ لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو اب تھوڑا بھی عمل کرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ احسن عملا، سورہ ملک کی شروع میں اللہ نے فرمایا کہ دوسری آیت میں احسن عملا، اللہ کو سب سے اچھا عمل پسند ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملا، سب سے زیادہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے کہ جو بھی آپ عمل کرو خالص اللہ کے لیے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اگر یہ عمل ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کے، لہم ان کے لیے جنات. جنت جو ہے نا جمع ہے، سنگل جنات اللہ نے فرمایا. اس کے پہلا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ جنت صرف ایک نہیں ہے، جنت دو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت چاندی کا ہے، ایک جنت سونے کا ہے. سونا چاندی کا جنت ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ جنات. کیونکہ یہ جو اصحاب الاخدود والوں کو جو تکلیف ہوا، جتنی تکلیف اللہ اتنا ثواب دیتا ہے. یاد رکھیں شریعت میں قاعدہ ہے کہ الاجر علی قدر المشقہ، جتنی آپ کو تکلیف ہوگی اللہ اتنا آپ کو ثواب دے گا. انسان کو کبھی بیماری زیادہ ہوتی ہے، جتنی بیماری اتنا ثواب، جتنی تکلیف اتنا ثواب. وہی اللہ نے یہاں فرماتے ہیں کہ جنات آپ کے لیے صرف جنت نہیں بلکہ بہت سارے جنتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس دنیا میں لوگوں نے آپ کو جلایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جنات ہے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، تجری جنت بہے گا، نہر بہے گا، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے. کس کے نیچے سے؟ آپ کی جو بلڈنگ ہوگی جنت میں اس کے نیچے سے نہر ہوگی، اس کے نیچے سے جو ہے نا نہر ہوگی، اور اس درخت کے نیچے سے نہر ہوگی جنت میں. جنت کا جو بھی نہر ہوگا، دنیا میں جو نہر ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے باغ وغیرہ میں جب پانی جاتا ہے اس کی دو طرف نشان پڑ جاتی ہیں، اس طرح جو ہے نا پانی ادھر سے پانی جاتا ہے بیچ میں سے. جنت پہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا. جنت پہ جو بھی نہر ہوگا اس کے لیے جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا، پانی ڈائریکٹ اس طرح جائے گا، بس اس کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے جنت میں نہر، آپ کے گھر میں جنت میں جو انشاءاللہ آپ کا گھر ہوگا اس میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ نہر ہو آپ کی جنت میں، ڈائریکٹ آپ ہاتھ کے ذریعے سے وہ نہر کو اپنے گھر کی طرف کر سکتے ہیں. آپ ہاتھ کے ذریعے سے نہر کو اپنے گھر کی طرف کر سکتے ہیں. یعنی کہ نہر کہاں ہوگا؟ آپ کی بلڈنگ کے نیچے یا تو درخت کے نیچے. دونوں باتیں جو نا مفسرین جو ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، ذالک یہ جو مومن لوگ ہیں جن کو آزمایا گیا، الفوز وہ کامیاب ہوں گے، الکبیر بہت بڑی کامیابی. کبیر کا مطلب بڑا. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے الفوز الکبیر سوائے سورہ بروج، سوائے بروج، سورہ بروج کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی جو ہے نا الفوز الکبیر کا لفظ نہیں ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ جو عذاب جو ہوا ہے اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ جتنا تم کو عذاب ہوا ہے انعام بھی الفوز، فوز کا مطلب انعام ہے، الکبیر انعام بھی اتنا بڑا ہوگا آپ کا. آپ کو جتنی تکلیف ہوئی اس دنیا میں، جن لوگوں نے آپ کو جلایا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا نعمتوں سے نوازے گا کل جنت. الفوز الکبیر. اسی وجہ سے سورہ بروج کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی الفوز الکبیر نہیں ہے. لیکن یہاں دوسری بات آپ دیکھیں، تھوڑا غور کیجئے قرآن کی، قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے. اسی وجہ سے بشر السری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انما الآیہ مثل التمرہ، قرآن کی ہر آیت جو ہے نا کھجور کی طرح ہے. کھجور کیا ہوتا ہے؟ آپ کھاتے ہیں، ایک مرتبہ آپ دباتے ہیں اپنے دانت سے تو ایک ٹیسٹ نکلتا ہے، ایک مزہ نکلتا ہے، پھر بھی دباتے ہیں تو پھر ایک اور مزہ نکلتا ہے. جتنی مرتبہ آپ کھجور کو جو ہے نا اپنے منہ میں چبائیں گے اتنا رس آپ کے لیے نکلتا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت میں آپ جتنا غور کریں گے اتنا معنی آپ کے دل و دماغ میں آئے گا، اتنا ہی علم آپ کے دل و دماغ میں آئے گا. اس وجہ سے قرآن کی جو آیت ہے نا اس میں جو ہے نا علم کا خزانہ ہے. آپ دیکھیے یہاں اللہ نے کبیر کیوں فرمایا؟ ایسا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ الفوز العظیم آتا ہے کبھی بھی، ذالک الفوز العظیم. یہاں اللہ نے کبیر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ بھی اب تھوڑا غور کرو. یہاں آپ دیکھو کہ آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ قتل لعنت اصحاب الاخدود. اخدود بولتی ہیں کہ گڑھا جو بہت اندر ہوتا ہے، یعنی کہ ذو نواس نے ایک گڑھا کھودا تھا، بہت اندر تھا گڑھا، بہت اندر تک تھا، یعنی کہ دنیا میں ان کو بہت اندر سے گڑھا جو ہے نا ڈال کر ان کو جو ہے نا جلایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ الفوز الکبیر، گڑھا کیسا ہوتا ہے کہ ایک دم اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ الکبیر، لیکن آپ کا جنت میں بلند مقام ہوگا. آپ کا دنیا میں آپ کو نیچے گڑھے میں ڈالا گیا لیکن جنت میں آپ کا بلند مقام ہوگا. الفوز الکبیر، بڑا کامیابی آپ کے لیے ہوگی، بڑی کامیابی. تھوڑا دقیق معنی ہے اس میں، سمجھ گئے تو آسان ہے. گڑھا بولتی ہیں کہ اخدود بولتی ہیں کہ اندر تک جو گڑھا ہوتا ہے ڈھونی جیسا ہوتا ہے وہ. لیکن کبیر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا مقام اتنا ہی بڑا رہے گا، کیونکہ آپ کو کبیر میں وہ ڈالے گئے. اخدود میں جو ہے نا ان کافروں نے توحید پرستوں کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیے تھے جو گڑھا بہت اندر تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ذالک الفوز الکبیر، کبیر یعنی کہ آپ کو بڑی کامیابی سے اللہ نے، کبیر یعنی کہ بہت بڑی کامیابی سے. دنیا میں تو آپ اندر چلے گئے تھے گڑھے کے اندر، لیکن جنت میں جو ہے نا آپ کو بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا نوازے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، ان بے شک، بطش اللہ کی پکڑ. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر پکڑ کرتا ہے اس کے گناہوں پر، بطش کا مطلب سمجھ جائے کہ اللہ کی پکڑ کیسا ہوگا انسان تصور نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، تصور نہیں کر سکتا انسان. بطش ربک یعنی کہ اللہ کی جو پکڑ ہے، ربک تمہارا رب کی جو پکڑ ہے شدید، سخت ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے گناہوں پر پکڑ کرتا ہے یہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں. اس آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے. ایک کافر جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک جب اللہ کی پکڑ آئے گی بہت سخت اللہ کی پکڑ آئے گی. جہاں کافروں کے لیے نصیحت ہے وہی مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، یہ آیت سے انسان کو ایک ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو انسان بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی انسان اس سے نہیں بچ سکتا. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید.